میں اس شخص کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں اتنی انٹیلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے، تم میرے دماغ کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ استعمال کرنے نہیں آتا ہے، تم کہتے ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ تم کو بچپنے سے صرف 3 چیزیں ڈالی گئی۔ کیا ڈالی گئی؟ داڑھی والا دکھا جینا، یا مغل، یا حجاب، بس۔ کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی رزق دیں گا، آپ کے بچوں کو بھی رزق دیں گا۔ 75 سال کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، مسلمان دکھتے کہ جنہ وادی ہے، تم کیا گوڈسے وادی ہو؟ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت، خیریت اور ایمان کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خوش اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آج کل ہمارے دیش کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایک مدعا بہت زیادہ میڈیا کے دوارا اچھالا جا رہا ہے، اور بار بار اسی کو عوام کو بتانے کی ضرورت وہ لوگ ہمت کر رہے ہیں۔ وہ مدعا کیا ہے؟ UCC، یعنی کہ یونیفارم سول کوڈ۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہر انسان کو چاہتے ہیں کہ ایک جیسا ہو جائے، ہر انسان کے رسم و رواج کو ایک دھاگے کے اندر پرو دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہندو مذہب میں یا کرسچنوں کے اندر یا مسلمانوں کے اندر کہیں نہ کہیں رسم و رواج الگ الگ ہوتے ہیں، سارے لوگوں کو ایک جیسا کرنے کے لیے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور اس طرح سے ان تمام جتنے بھی ریلیجن ہیں تمام کو مشقتوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو دوستو، آخرکار اس کی پوری حقیقت جانیں گے جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ذریعے سے، اور ساتھ میں سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی کہ وہ دونوں حضرات اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہ کیا یہ حقیقت ہے، کیا اس طرح کے ہندوستان کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہیں، ہم آج کا ٹاپک شروع کریں۔ UCC کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور ہم جب بات کیے ہم اس کے خلاف ہیں، تو BJP کے چیف منسٹر بول دیے اویسی جنہ کی ذہنیت کا ہے۔ میں اس شخص کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں اتنی انٹیلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے، تم میرے دماغ کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تم کو بچپنے سے صرف 3 چیزیں ڈالی گئی۔ کیا ڈالی گئی؟ داڑھی والا دکھا جینا، یا مغل، یا حجاب، بس۔ چوتھا تم کو آتا ہی نہیں ہے۔ ارے دنیا کو کھل کر دیکھو، یہ تمہارے دماغوں پر جو نقاب ہے نا، نکالو نفرت کا۔ 75 سال کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، مسلمان دکھتے کہ جنہ وادی ہے، تم کیا گوڈسے وادی ہو؟ ہم پوچھ رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یونیفارم سول کی یکساں سول کوڈ کی بات کرتی ہیں۔ آپ بتائیے کیا ایک ڈائریکٹو پرنسپل آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 29 کا فنڈامنٹل رائٹ چھین سکتا؟ نہیں چھین سکتا۔ رائٹ ٹو کلچر انفٹرڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے میرے لیے۔ یقیناً میں مسلمان ہوں اور بھارت کا ناگرک ہوں، جس طرح نریندر مودی ہندو ہے اور بھارت کے ناگرک ہیں، میں بھی مسلمان ہوں اور بھارت کا ناگرک ہوں۔ جس طرح ان کو فخر ہے اپنے بھارتیہ ہونے کا، مجھے بھی فخر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ I am Dr. Ram Kishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the time with the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islam, Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، ابورشن، یوزنگ کانٹرسیپٹیو۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔
قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور آپ اپنے بچے کا قتل مت کرو، کیونکہ بچے کو قتل کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو بچے کا قتل کرنا حرام ہے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے، یہ بڑا اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ آف فیملی پلاننگ. یہ فیملی پلاننگ کی جو میتھڈ ہے، فار ایگزامپل پرماننٹ میتھڈ، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں، ٹیوبیکٹومی یا ویزیکٹومی یا نس بندی، یہ پرماننٹ میتھڈ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابارشن حرام ہے کیونکہ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے، ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی یا ابارشن بالکل حرام ہے. صرف اس ٹائم الاؤڈ ہے جب ماں کی جان اگر خطرے میں ہے. اف دا مدر ہیڈ ملٹیپل سیزیرین سیکشن، ماں کو کئی سیزیرین سیکشن ہوئے، چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے، اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے، یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم، کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آل ٹائپس آف پرماننٹ میتھڈ حرام ہے. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے، ٹیمپرری میتھڈ. اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپرٹی ہے، جو آپ جانتے ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپرٹی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپرٹی از اے کانٹراسیپشن. ابھی پتا چلا کاپرٹی کانٹراسیپشن نہیں ہے، اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن. کاپرٹی کیا کرتی ہے؟ زائگوٹ از آلریڈی فارم، the ovum and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپرٹی میں contraception نہیں ہوتا ہے، contra-implantation ہوتا ہے. If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion جو حرام ہے. وہ abortion ہی ہے لیکن early abortion ہے، contra-implantation. تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے کانٹراسیپشن آف کاپرٹی از الاؤڈ اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اوسی پل جب آپ لیتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی. تو وین یو ٹیک کانٹراسیپٹیو پلز اینی ڈاکٹر ول ٹیل یو اٹ ہیز ویریس سائڈ افیکٹس، ویریس، اٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ. جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے، باقی کے ٹیمپرری میتھڈ کانڈمز ایٹسٹرا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانٹراسیپشن کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، سب سے اہم سوال. اور اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے، صرف دو. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو دو گروپ میں آپ بانٹ سکتے ہیں. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا، یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے. میں بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے، میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا. یہ دو وجہ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں، 5ویں اولاد، 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. رائٹ. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدے مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ، لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتری پیشے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میرے والد اور والدہ، ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے، ایک ہے کہ لوگ غریب ہے تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکات.
جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائے گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزین تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزین تھیوری that the crop is inversely proportional to the population. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپروو. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہے اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا آپ کو ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں I am my father's tax saver. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000 جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% of the land is not being utilized. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی, دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. اور دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے, مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے, اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3
आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाजत है। आप समझते कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है, तो अल्लाह पे छोड़िए। तो ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो आपको बता रहे थे फैमिली प्लानिंग के मुतालिक इस्लाम में क्या हकीकत है, और इस्लाम में फैमिली प्लानिंग की जो हकीकत है पूरी आपको हवाले के साथ, पूरा हवाला साइंसी एतबार से दिया है, कुरान के एतबार से दिया है, हदीस के एतबार से दिया है। तो बंदे को चाहिए जब अल्लाह जल्ल शानो मुझे मेरी ज़िंदगी में रिस्क दे रहा है तो आने वाली नस्लों को ऐसे रिस्क न देगा। तो उसने एक बात कही बड़ी उम्दा और बड़ी खूबसूरत कि हम दो और हमारे दो। तो इसका मतलब यह कि एक के बाद अभी नहीं और उसके बाद भी कभी नहीं। ये तो कमाल का पॉइंट दे गए आज हजरत वाला। बहरहाल दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं, हम उस पर बात करें और उस पर हम रिएक्शन दें, तो हमने वो इसके चैनल के अबाउट के अंदर उसमें दिया है अपना फेसबुक का लिंक। आप उस पर जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और साथ में उस वीडियो का लिंक हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।